نیکسٹ جو ہمارا سلیبس کا امپورٹنٹ پورشن ہے وہ ہے ایجوکیشن اور لٹریسی. اس میں آپ نے کیا کیا کور کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے میننگ آف ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے ایجوکیشن کا. ٹھیک ہے، اس کو ڈفرینٹ جو ہے اسکالرلی ڈیفینیشنز کے ذریعے سے جو ہے ایجوکیشن کے جو میننگ ہے اس کو آپ نے ایز اٹ از جو ہے وہ سمجھنا ہے. پھر آپ نے لیولز آف ایجوکیشن اور ہر لیول کی کیا امپورٹنس ہے وہ آپ نے جو ہے سمجھنی ہے. لیولز آف ایجوکیشن میں آپ کی آتی ہے پرائمری ایجوکیشن، پھر آپ کی جو ہے بیسک ایجوکیشن آپ سمجھ لیں، پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن جسے بیسک ایجوکیشن کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. پھر آپ کی پروفیشنل ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جسے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کے ایجوکیشن کا سیکنڈری یا ٹرشری لیول. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بیسک لیول جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے پرائمری لیول کی. تو ان لیولز آف ایجوکیشن کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے اور ان کی امپورٹنس کو سیگریگیٹ کرنا ہے. جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے، جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بریف سا بتا دیتا ہوں. جب ہمارے ان کے اوپر لیکچرز ہوں گے پرائمریلی، اور آپ لوگوں کو میں اس کے نوٹس اور میٹیریل پرووائڈ کروں گا، پھر آپ کو اس کی ساری چیزیں جو ہے مزید کلیئر ہو جائیں گی. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے یا پرٹیکولرلی پرائمری ایجوکیشن، اس میں جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ویژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان کی تھنکنگ جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو چینج کیا جاتا ہے. ان ادر ورڈ ان کے جو ویژن ہے، ان کا جو کریٹیو سکلز ہیں وہ بلڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے اندر جو ہے پیٹریٹزم اور جو ہے نیشنل آئیڈینٹی جو ہوتی ہے اس کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو ایک سوشل جو کامن سوسائٹی کے اندر جو مینس کہ وہی بات ہے کریکٹر، وہ سکھایا جاتا ہے. پھر جب آپ سیکنڈری اور ٹرشری لیول پہ جاتے ہیں، پھر آپ کو ایز اے پروفیشنل جو ہے اکانومسٹ، انجینئرز، ڈاکٹرز، ڈفرینٹ پروفیشنز کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو یہ دو لیولز ہیں، یہ جو ہے دو بیسک سیگریگیشنز ہیں. ان کو آپ نے ڈیٹیل میں سمجھنا ہے، کرنا ہے. یہی چیزیں آپ پرپز آف ایجوکیشن میں بھی آ جائیں گی. جو چیز امپورٹنس میں آپ پڑھیں گے انہی چیزوں کو آپ نے فردر جو ہے پرپز آف ایجوکیشن میں بھی کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ فارمیشن آف کریکٹر ہے، اس کے اوپر آپ نے لازمی جو ہے پراپر جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے. ایجوکیشن کیسے کریکٹر بلڈنگ میں رول پرفارم کرتی ہے. پھر ایجوکیٹڈ مین از ناٹ نیسسریلی اے کلچرڈ مین. اس کو بھی آپ نے جو ہے کرٹیسزم کے طور پہ بھی لینا ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی کریکٹر بلڈنگ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ ایک کلچرڈ مین پروڈیوس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے رول ان اکانومک پراسپیرٹی، ایجوکیشن کیسے اکانومی کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے اسٹڈی کرنا ہے تھارولی. اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے بیسیکلی ایک اوور آل جو ہے ایجوکیشن کی جو پرپز آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ایک جنیرک اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ سارے پرپز لکھ سکتے ہیں، ہر لیول کے پرپز لکھ سکتے ہیں. یہ جب آپ پرپز کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو ایزیلی کنسیڈر ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہم نے ایجوکیشن کو اکانومک پراسپیرٹی کے پرسپیکٹو میں ڈیٹیل میں ایکسپلور کرنا ہے. تو اسی طرح ہم نے ایجوکیشن کو نیشنز کے لیونگ سٹینڈرڈز یا سوشل پروگرس میں ایجوکیشن کیسے رول پرفارم کرتی ہے اس کو کرنا ہے. اس میں لیونگ سٹینڈرڈز کا آپ نے میننگ سمجھنا ہے اور اس کو جو ہے سوشل ویلفیئر کا میننگ سمجھنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ایجوکیشن یا لیول آف لٹریسی کو آپ نے جو ہے اکانومک سٹیبلٹی کے ساتھ، ڈیموکریٹک سٹیبلٹی کے ساتھ لنک کرنا ہے. اور اس پرسپیکٹو میں جو ہے لاسٹ پہ جو ہے جو پنجاب گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا انیشیٹوز لیے ہیں، کون سی ایجوکیشن کی پالیسیز اس وقت چل رہی ہیں. 18th امینڈمنٹ ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی 18th امینڈمنٹ. تو یہ آپ کا ایجوکیشن کا ایک پورشن کمپلیٹ ہوگا. پھر آپ نے جو ہے پی ایم ایس کے جو اس کے بعد جو سیکنڈ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا. اس کو آپ نے ڈیٹیل میں جو ہے اسٹڈی کرنا ہے.
ڈیولپنگ کنٹریز کے پرسپیکٹو میں آپ نے جنیرک سمجھنا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں جو ڈیولپڈ نہیں ہیں وہاں پہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کیا رول پرفارم کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک ویپن ہے، یہ ایک مینز ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ڈیولپنگ کنٹریز کو ہے. ٹھیک ہے، ڈیولپڈ تو ڈیولپڈ ہو گئے، تو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ٹول ہے. تو اس لیے جو ہے اسٹیٹس آف ہائر ایجوکیشن ان ڈیولپنگ کنٹریز کا کیا اسٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لازمی سمجھنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت اور سب سے زیادہ جو ڈیبیٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں یہ فار ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں، جن کو زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے انہی کے لیے اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، وہ آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. ان ڈیولپنگ کنٹریز میں اس ایجوکیشن سسٹم کا کیا انفراسٹرکچر ہے، مختلف ڈیولپنگ کنٹریز میں ایجوکیشن سسٹم کے کیا چیلنجز ہیں، وہ آپ نے کور کرنے ہیں. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن ایز این ایجنٹ آف چینج میں یہاں پہ آپ نے سوشل، اکانومک اینڈ پولیٹیکل، زیادہ تر جو ہے اس کے اندر اکانومک اور پولیٹیکل کا جو ہے زیادہ شیڈ آئے گا. میں نے آپ کو پہلے ہی کلیئر کیا ہے کہ ایجوکیشن کا جو ڈفرینٹ لیولز ہیں، جو سیکنڈری ٹرشری لیول ہے وہ زیادہ تر اکانومک اور پولیٹیکل جو ہے اسپیکٹ کو ٹچ کرتا ہے. پرٹیکولرلی اس کا مین فوکس جو ہے وہ اکانومک ہوتا ہے، لیکن سوشل بھی اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن آف ہائر ایجوکیشن، یہ آپ نے جو ہے ایشو جو ہے ڈسکس کرنا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ زیادہ پرفارم کر رہی ہیں یا جو ریگولر پبلک انسٹیٹیوشن ہیں وہ زیادہ پرفارم کر رہی ہیں. پرائیویٹائزیشن کے فائدے کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں، کیا پروفٹ بزنس سیکٹر تو نہیں بن گیا، اور کیا اس سے کوالٹی بہتر ہو رہی ہے، کیا اس سے جو ہے جو ایجوکیشن کی وجہ سے جو ہے اسٹیٹ کی اکانومی اور باقی سیکٹرز میں کنٹریبیوشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایک جو چیز آپ نے سمجھ کرنی ہے، ہائر ایجوکیشن اینڈ انڈسٹریل نیکسس، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. ہائر ایجوکیشن اور انڈسٹریل نیکسس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ انڈسٹریز کو نئے ریسرچ کر کے ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی، اور کیا انڈسٹریز جو ہے یونیورسٹیز کو فنڈز فار نیو ریسرچ پرووائڈ کرتی ہیں یا نہیں کرتی. ڈیولپنگ کنٹریز میں، پرٹیکولر ڈیولپڈ کنٹریز میں خاص طور پہ یہ ریلیشن شپ ان کا چلتا ہے کہ انڈسٹریز یونیورسٹیز کو فنڈز دیتی ہیں فار نیو ریسرچ، اور یونیورسٹیز جو ہے انڈسٹریز کو نئی جو ہے ریسرچ کر کے نئی پروسیسز، نئی انوویشن پرووائڈ کر دیتی ہیں. اس طرح سے یونیورسٹیز بھی چلتی رہتی ہیں، اسٹوڈنٹس کی ریسرچ بھی ہوتی رہتی ہیں، اور انڈسٹریز بھی گرو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے. ہائر ایجوکیشن شوڈ بی گیون آن میرٹوکریسی ان ہائر ایجوکیشن کتنی ہے، کیا کوالٹی اسٹوڈنٹس انرول کیے جاتے ہیں یا فیک ڈگریز دی جاتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. انوویشن از کی ٹو ڈیٹرمنیٹ ٹو اکانومک گروتھ، دیکھا نا، یہ اکانومک گروتھ کے اوپر انوویشن کو جو ہے ٹچ کیا. انوویشن بیسیکلی ہائر ایجوکیشن کا دوسرا نام ہے. اس سے کیسے اکانومک گروتھ آتی ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے پرٹیکولرلی جو ہے آپ نے ڈیٹیل میں کور کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انوویشن از دا کی ڈیٹرمنیٹ ٹو سوشل ویلفیئر یا سوشل چینج، یہ آپ نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر جو ہے اسٹڈی کرنا ہے، نوٹس میکنگ کرنی ہے. انوویشنز موو سوسائٹیز بیکورڈ، انوویشنز کے جو کونز ہیں وہ آپ نے اسٹڈی کرنے ہیں. یہ تو ہم نے انوویشن کے فائدے دیکھے یا ہائر ایجوکیشن کے ہم نے فائدے دیکھے، اس کے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو بے تحاشا ہیں، وہ بھی آپ نے نوٹس میکنگ اس کے اوپر کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ان پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے پرسپیکٹو میں کیا جو ہے چیلنجز ہیں. یہاں تک ہم نے اس کی امپورٹنس کو دیکھا نا، اور اس کی ڈرا بیکس کو دیکھا، لیکن پاکستان میں امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ چیلنجز ہیں، اور کچھ جو ہے اس کی جو سیریس پلاننگ کا مطلب وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے وہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. جہاں تک آپ کا ہائر ایجوکیشن کا پورشن جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ایوری اینڈ تھنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ورڈ ہو، انوویشن کا ورڈ ہو یا ہائر ایجوکیشن کا ورڈ، جو بھی فریز ہے یہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی ایجوکیشن سسٹم. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جنیرک ہے، اس میں آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو کور کرنا ہے، جس کے اندر آپ نے سسٹم میں جو ہے آپ ڈیفائن کریں گے. اس کے اندر انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ہیومن ریسورس ہوتا ہے، مطلب ٹیچرز وغیرہ کا، اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیز کی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایگزامینیشن سسٹم کتنا اچھا ہے،
کتنی % چیٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس میں جو بھی چیزیں ہیں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. اس میں میڈیم کی بھی بات ہوتی ہے, انگلش میڈیم ہونا چاہیے, اردو میڈیم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ایگزامینیشن سسٹم کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آن لائن ہونا چاہیے یہ یا ٹریڈیشنل چلنا چاہیے, اس کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, انفراسٹرکچر ہے, فیسلٹیز ہیں, تو آپ سب چیزوں کو کور کریں گے, پرٹیکولرلی ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم جو ہے جو اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں وہ بھی آپ نے کرنا ہے, پرٹیکولرلی جو ہے جو اس کی سوشو اکانومک ڈسپیرٹیز کیسے کریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے کولونیل لیگیسی کے ساتھ لازمی اسٹڈی کرنا ہے. اور یہ بیسیکلی جو ہے ایجوکیشن سسٹم کے جو ہے جو فیلیئرز ہیں, ایجوکیشن سسٹم ہمارا فیل ہو چکا ہے, وہ یہی ہے کہ کولونیل لیگیسی کو ابھی تک جو ہے روٹ آؤٹ نہیں کر سکا, اور ڈسپیرٹیز کو ابھی تک جو ہے وہ ختم نہیں کر سکا. تو ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریفارمز کا ایجنڈا ہے. یہ کہاں کی ریفارمز ہے جب نہ تو لیگیسی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی ڈسپیرٹیز ختم ہوتی ہیں. تو یہ ریفارم کا مطلب تو ہوتا ہے چینج لانا, ایک برائیوں کو ختم کرنا, لیکن یہ برائیاں ابھی بھی موجود ہیں. واٹ ڈز دس ایجوکیشن کا پھر فائدہ تو نہ رہا. تو یہ ایک ریفارم جو انیشیٹو ہے بیسیکلی. تو ایجوکیشن کا کور جو میننگ ہے وہ ریفارمز ہے, ریفارم لانا, چینج لانا مائنڈ سیٹ میں اور باقی چیزوں میں. اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے جو ہے پاکستان کے ایجوکیشن کے حوالے سے ڈفرینٹ رپورٹس ہیں, اور پاکستان کے رینکنگ کے حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے ایگزامینیشن سسٹم کے ساتھ پاکستان کی کیا کوالٹی رینکنگ ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیومن ریسورس کیپیسٹی کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, فیسلٹیز کے حوالے سے پاکستان کی جو ہے ایجوکیشن سسٹم کی کیا رینکنگ ہے, کیا رپورٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو پاکستان کے اندر تھوڑا سا سمجھنا ہے, اس کی ڈفرینٹ پریکٹیکل شیپس آپ نے اسٹڈی کرنی ہے. رورل سندھ میں ایجوکیشن سسٹم کے کیا ڈرا بیکس ہیں, کیا اس کی انالیسز آپ نے کرنا ہے. اپر اربن سندھ میں کیا ہے, پنجاب میں رورل پنجاب اور سینٹرل پنجاب کا کیا ڈفرینس ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے. اس سسٹم کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو یہی چیزیں آپ سمجھ اس کے اندر ڈفرینس لائیں گے. میڈیم کا کتنا چینج ہے, ٹھیک ہے. رورل میں کتنا میڈیم, کیا میڈیم یوز ہوتا ہے, اربن میں کیا میڈیم یوز ہوتا ہے. ایگزامینیشن سسٹمز کیسے ہیں دونوں ڈفرینٹ ایریاز میں. آن لائن ایجوکیشن کا ٹرینڈ کیسا ہے, ٹھیک ہے. کوالٹی ایجوکیشن کتنی ہے. ان سارے پیرامیٹرز جو ہیں ایجوکیشن سسٹم کے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. تو یہ جو آپ نے ڈفرینٹ ایریاز کی جو ہے نا رپورٹس آپ نے ان کا انالیسز کرنا ہے, یہ آپ ایز این ایگزامپلز جو ہے آپ کا جو ہے ریڈی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو ڈفرینٹ آرگومنٹس کے جب آپ نے ایگزامپلز پوٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کریں گی. اس کے بعد آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو کسی دوسرے کنٹری کے ساتھ کمپیریزن میں لانا ہے. ان کا لٹریسی ریٹ کتنا, ہمارا کتنا, ان کا انفراسٹرکچر, ان کی کوالٹی, ان کی جو ہے ایگزامینیشن سسٹم کیسا ہے, ہمارا کیسا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ نے ایگزامینیشن سسٹم ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کی ریفارمز دینی ہے. اور آپ نے کچھ ڈیولپڈ اسٹیٹس سے کیس اسٹڈیز لینی ہے ریفارمز دیتے ہوئے, کیونکہ they have achieved whatever they could achieve in education system. Their education system is a role model for us, ٹھیک ہے. Because their education system is performing best, we have to follow them. So in order to support your reforms, you can take case studies, ٹھیک ہے, سیمپل کے طور پہ پیش کریں. تو ریفارمز میں جو ہے یاد رکھیے گا, جو بھی اسٹوڈنٹس کو میں ایسے کرواتا ہوں, میں ان کو ریفارمز یا وے فارورڈ میں جب تک کیس اسٹڈیز آپ نہیں ڈالیں گے, ان کی وہ ریفارمز اور میتھڈ اور کیس اسٹڈی دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. خالی بات نہیں کرنی, میتھڈ بتانا ہے. میتھڈ کے لیے آپ یا تو کسی اسٹیٹ کا کیس اسٹڈی لے کے آئیں کہ اس اسٹیٹ نے ایسا میتھڈ یوز کیا تو ان کا بہتر ہو گیا. تو بغیر میتھڈ کے آپ کا آرگومنٹ فیل ہے, فلاڈ ہے. چلیں جی, ایجوکیشن کے حوالے سے پی ایم ایس میں کو ایجوکیشن پہ بھی کوشچن آ جاتا ہے, سی ایس ایس میں تو اتنا نہیں آتا, پی ایم ایس میں بک ریڈنگ پہ اکثر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, بک ریڈنگ کے میرٹس کیا ہیں, بک ریڈنگ کے جو ہے پلائیز کیا ہیں, مینس کے میرٹس کیا ہیں. اس کے بعد جو ہے بک ریڈنگ کا ٹرینڈ کتنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ نے بک ریڈنگ کرانا, پی ایم ایس کا پیپر دینے ہیں تو بک ریڈنگ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے آپ کی جو ہے یہ ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے.